السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ 4 بہنوں میں میرا نمبر تیسرا تھا۔ یہ میرا نصیب کہ وہ خوبصورت اور گوری چٹی تھی اور میں ذرا سانولی۔ وہ مجھے ہر بات پر کہتی تو بڑی بدصورت ہے، کالی کلوٹی، تو ہماری بہن نہیں لگتی۔ اسی طرح بھائی بھی مجھ کو میری رنگت کی وجہ سے حقارت سے دیکھتے، تب مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ میں بھرے پڑے گھر میں پیدا ہوئی تھی، آخر کو تنہا رہ گئی۔ یہ تنہائی میرے مقدر میں نہیں تھی، لیکن یہ میری بد نصیبی ضرور بنی، کیونکہ میں نے عقل سے کام نہیں لیا اور بغیر سوچے سمجھے گھر سے قدم نکال لیا۔ جب ذرا شعور آیا، بات سمجھ میں آ گئی کہ میں کچھ غصے کی تیز تھی، بات بات پر بہن بھائیوں سے جھگڑ پڑتی تھی۔ میرا مزاج ان سے مختلف تھا، اسی لیے وہ آپس میں ہنسی مذاق کرتے، ہنستے کھیلتے اور مجھے الگ کر دیتے تھے، اور میں سمجھتی کہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ ان کی شکایت کرتی، امی انہیں ڈانٹتی اور میری طرف دادی کرتی۔ خوش ہو جاتی، لیکن ابا ایسا نہ کرتے تھے۔ وہ مجھے ڈانٹ دیتے، کہتے کہ تم چغل خور ہو اور بہنوں سے حسد کرتی ہو۔ تب مجھ کو ابا کی بات گھائل کر جاتی اور میں ماں سے کہتی کہ مجھے تو لگتا ہے یہ میرے سوتیلے باپ ہیں، یہ مجھ سے پیار نہیں کرتے، اور سب میرے بھائی بہنوں سے وہ پیار کرتے ہیں، نہ جانے ایسا کیوں ہے۔ امی سمجھاتی کہ وہ تم سے بھی پیار کرتے ہیں، تم غلط سوچتی ہو، بس تم غصہ مت کیا کرو، کیونکہ جو لوگ غصہ کرتے ہیں ان کی مت ماری جاتی ہے۔ مجھ کو ماں کی یہ بات کبھی سمجھ میں نہ آئی، وہ مجھے ایسا کیوں کہتی ہیں، حالانکہ میں تو حق پر ہوتی ہوں۔ یہ سب میرے ساتھ بے انصافی کرتے ہیں، مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور غلطی بھی میری ہی ثابت کرتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، میں 13 سال کی ہو گئی، مگر میں نے غصہ کرنا نہ چھوڑا، بلکہ بہنوں کی جھوٹی شکایتیں امی ابا سے کر کے ان کو ڈانٹ پڑوانے کا میرا مشغلہ جاری رہا۔ ایک روز بڑی بہن نے کسی بات پر مجھ کو تھپڑ مارا تو میں نے اسے انوکھا بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ ان دنوں میں 7ویں میں تھی۔ اسکول جا کر اپنی سہیلی سے ایک جھوٹا محبت نامہ لکھوایا، تحریر کے نیچے اپنے ہمسایہ لڑکے کا نام لکھوا دیا، گویا یہ محبت نامہ اس لڑکے نے میری بڑی بہن کے نام لکھا تھا۔ اس خط کو میں نے عین اس وقت گیٹ کے پاس پھینک دیا جب ابا کی موٹر بائک کی گلی میں آواز سنی۔ خط پھینک کر میں کچن میں آ کر برتن دھونے لگی، کیونکہ برتن دھونے کی آج میری باری تھی۔ بڑی بہنیں کھانا تیار کرنے کے بعد اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ میرا اور امی کا ایک ہی کمرہ تھا، کیونکہ بہنوں سے نہیں بنتی تھی، وہ زیادہ تر مجھ کو اپنے کمرے سے دور رکھتی تھی۔ گیٹ کھولنے کے لیے بھائی گیا، جو سیڑھی کے پاس والے کمرے میں بیٹھا پڑھائی کر رہا تھا۔ یہ کمرہ عموماً بیٹھنے کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا۔ جلدی سے واپس آ کر پڑھنے بیٹھ گیا۔ اس کی نظر اس لفافے پر نہ گئی جو گیٹ کے پاس پڑا ہوا تھا۔ ابا جب اپنی موٹر بائک اندر لا رہے تھے، انہوں نے لفافہ دیکھا اور اٹھا لیا۔ یہ ایک محبت نامہ تھا جو کسی قادر نامی لڑکے کی طرف سے لکھا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ قادر نامی لڑکا ہمارے سامنے والے گھر میں رہتا تھا۔ والد صاحب نے خط پڑھا تو پریشان ہو گئی، لیکن فوری طور پر کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، کیونکہ میری بڑی بہن سائمہ نہایت شریف اور پاکیزہ سوچ کی مالک تھی۔ تاہم جوان بیٹیوں کے والدین کو ایسے معاملات سے تشویش تو ہوتی ہی ہے۔ شام کو والد نے امی کو خط دیا کہ سائمہ سے پوچھو یہ کیا معاملہ ہے۔ امی نے خط پڑھا اور سائمہ کو بھی پڑھوایا۔ وہ رونے لگی، بولی کسی نے مجھ پر جھوٹ باندھا ہے، مجھ کو ابا سے پٹوانے کے لیے۔ تبھی امی کو شک ہوا اور اکیلے میں مجھ سے پوچھا کہ تم نے تو یہ حرکت نہیں کی، کیونکہ قادر تو آج کل یہاں ہے ہی نہیں۔ کل میں ان کے گھر اس کی ماں کی طبیعت پوچھنے گئی تھی، وہ کچھ دنوں سے بیمار تھی، تو اس نے بتایا کہ قادر اپنی بڑی بہن کے گھر سرگودا گیا ہوا ہے، اس کی بڑی بہن وہاں بیائی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی نے اس بیچارے کو برا ثابت کرنے کے لیے یہ جھوٹا خط لکھ کر ہمارے گھر میں پھینک دیا ہے، کیونکہ تمہاری بہن بھی ایسی نہیں ہے، وہ قسم اٹھانے کو تیار ہے۔ اس پر میں نے غصے میں کہہ دیا کہ میں نے تو نہیں لکھا کہ آپ مجھ سے یہ سب کہہ رہی ہیں۔ مجھے حیرت تھی کہ والدہ کے یقین دلانے پر ابا نے میری بڑی بہن پر غصہ نہیں کیا، بلکہ امی سے کہا کہ دھیان رکھا کرو، شاید کسی بدخواہ نے ہم کو بدنام کرنے کو یہ کام کیا ہے۔ اب ذرا لڑکیوں پر نظر رکھنا۔ میرے دل کی آرزو پوری نہ ہوئی اور نہ سائمہ کو مار پڑی۔ کچھ دن اپنے غصے کو دبائے رہی، پھر ایک روز باجی سائمہ سے کسی بات پر زبان چلائی تو اس دفعہ بھی انہوں نے مجھ کو تھپڑ رسید کر دیا اور امی سے بھی شکایت کی۔ دوسری بہنوں نے بھی باجی ہی کی تائید کی کہ پہلے بدتمیزی صفورہ نے کی تھی۔ امی نے مجھ کو برا بلا کہا کہ نہ جانے کیسی عجیب لڑکی ہے، اتنا سمجھاتی ہوں سمجھتی نہیں۔
الٹا اور بگڑتی جا رہی ہے، ہر وقت فساد برپا رکھتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ ایک ہی ماں تھی جو میری طرفداری کیا کرتی تھی، وہ بھی بہنوں کی طرفدار ہو گئی تو میرے دل میں حسد بھر گیا۔ سوچا اس بار سائمہ کو نہ پٹوایا تو میرا نام بھی صفورہ نہیں۔ بدقسمتی سے دوسری بار جب میں خط گیٹ کے پاس پھینک رہی تھی، میرا بھائی اوپر چھت سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے لفافہ گیٹ کے پاس پھینکتے اور واپس صحن میں پلٹتے دیکھ لیا۔ وہ اسی وقت نیچے اترا اور لفافہ اٹھا لیا۔ لفافہ اس نے ابا کو دے کر کہا کہ یہ صفورہ کی کارستانی ہے۔ میں چھت سے صحن میں جھانک رہا تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا ہے۔ والد صاحب کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اندر آ کر انہوں نے مجھے تھپڑ مارا اور کہا کہ تو کیسی ہماری بیٹی ہے جو اپنی ہی بہنوں کی عزت کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ والدہ نے بھی مجھے خوب لان تان کی اور کہا کہ بس آج سے تو ہماری بیٹی نہیں ہے، سمجھ لے کہ ہم نے تجھے کوڑے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا۔ ایسا انہوں نے غصے میں کہا، مگر مجھ کو اپنی اتنی زیادہ بے عزتی محسوس ہوئی کہ رات بھر روتی رہی، پھر بھی میرا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ تہیا کر لیا کہ ان سب کو نہ رلایا تو میں کوڑے کے ڈھیر کی سہی۔ بس صبح جو ہی بھائی کالج اور والد اپنی ڈیوٹی پر گئے، میں بھی چپکے سے گیٹ کھول کر گھر سے نکل گئی۔ بغیر سوچے سمجھے سڑک پر چلتی جاتی تھی، نہ منزل کا پتہ تھا اور نہ یہ معلوم کہ جانا کہاں ہے۔ سوچا داتا دربار جا کر بیٹھ جاؤں گی اور مزار پر بیٹھی رہوں گی، کوئی تو اچھی عورت آئے گی اور میرا دکھ سن کر پناہ دے دے گی۔ لیکن داتا دربار کا راستہ بھی معلوم نہ تھا۔ جب چلتے چلتے تھک گئی اور دوپہر ہو گئی تو پیاس نے ستایا۔ ایک درخت تلے ٹہر کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ سامنے ایک گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے ایک ادھیڑ عمر عورت اتری۔ اس نے کہا کہ کسے دیکھ رہی ہو، کہاں جانا ہے، کیا پتا بھول گئی ہو؟ رو رو کر میری آنکھیں لال ہو گئی تھی اور سوجی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ معاملہ گمبھیر ہے، نرمی سے بولی، بتاؤ کہاں جانا ہے، میں تم کو پہنچا دیتی ہوں۔ تب میں نے اس کو بتایا کہ مجھے داتا دربار جانا ہے۔ کس لیے تم اکیلی داتا دربار جا رہی ہو؟ اب مجھ سے جھوٹ نہ بولا گیا، بتا دیا۔ میں نے کہا کہ امی ابو نے مارا ہے، بہنوں نے بھی بے عزتی کی ہے، میں والدین کی سگی بیٹی نہیں ہوں، انہوں نے مجھے شاید کہیں سے اٹھایا ہوگا تبھی میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ بیٹی بہتر ہے کہ تم گھر چلی جاؤ، مجھے گھر کا پتہ بتاؤ، میں گاڑی میں چھوڑ آتی ہوں تم کو۔ پتہ نہیں زمانہ بہت خراب ہے، شاید یہ اس نے مجھے پھسلانے کے لیے کہا تھا۔ میں نے اس کی ہمدردی کو سچ جانا، جواب دیا، اپنے گھر تو اب میں مر کر بھی نہیں جاؤں گی، ورنہ وہ لوگ ایک دن مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ مجھ سے بہت نفرت کرتے ہیں، اسی لیے داتا دربار جا رہی ہوں، شاید وہاں کوئی ہمدرد عورت مجھے پناہ دے دے۔ تو پھر تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، داتا دربار جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ اس کی گاڑی سے ایک نوجوان لڑکا اتر کر آیا۔ اس نے پوچھا، اماں تم یہاں کیوں کھڑی ہو اور کس سے باتیں کر رہی ہو؟ وہ بولی، بیٹا سامنے میڈیکل سٹور نظر آیا تو میں نے سوچا کہ اپنی دوا لے لوں۔ یہ لڑکی درخت کے نیچے کھڑی نظر آئی، مجھے لگا راستہ بھول گئی ہے تو بات کر لی۔ یہ مصیبت زدہ ہے، اس کو گھر لے چلتے ہیں ورنہ جانے کس کے ہاتھ پڑ جائے۔ اس نوجوان کی طرف میں نے نظر بھر کر دیکھا، وہ خوبصورت اور سیاہ چمکتی آنکھوں والا پرکشش نوجوان تھا، جیسے کسی 13 برس کی لڑکی کے خوابوں کا شہزادہ ہو سکتا ہے۔ بس میں اس عورت کی باتوں میں آ کر اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی اور وہ مجھے ایک دور افتادہ جگہ چھوٹے سے بنگلے میں لے آئی جو بڑے طریقے اور کرینے سے آراستہ تھا۔ مجھے لگا یہ کافی پیسے والے لوگ ہیں۔ عورت نے چند دن بہت شفقت بھرا سلوک رکھا اور اچھا کھانے پینے کو دیتی تھی۔ ایک دن بولی، بیٹی اگر تم گھر واپس جانا نہیں چاہتی ہو تو میرے بیٹے سے شادی کر کے میری بہو بن جاؤ، اس طرح ساری عمر ہمارے پاس آرام سے رہ سکو گی۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا، اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ میں بھی تو یہی چاہ رہی تھی، سمجھ رہی تھی کہ یہاں آ کر جو سکون ملا ہے، میں تو گویا جہنم سے نکل کر جنت میں آ گئی ہوں۔ اب نہ یہاں نفرت ہوگی اور نہ ہی کوئی میری بے عزتی کرنے والا ہوگا۔ اگلے روز اس عورت نے مجھے کہا کہ تم تیار ہو جاؤ، تمہارا نکاح میرے بیٹے سے ہمارے ایک عزیز کے گھر سے ہوگا، وہاں ہمارے کچھ رشتہ دار بھی آئیں گے۔ اس نے مجھے ایک گلابی رنگ کا کامدانی جوڑا بھی دیا اور میں تیار ہو کر ان کے ساتھ چلی گئی۔ ایک بنگلے میں وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، کہا کہ ہم نکاح کے لیے گواہ اور مولوی صاحب کو لاتے ہیں۔ وہاں جب عورت نے مجھے ایک کمرے میں بستر پر بٹھایا تو دلہنوں کی طرح میرا گھونگھٹ بنایا اور خود تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ گئی۔ اس وقت رات کے 8 بجے ہوں گے۔ گھنٹہ بھر وہ بیٹھی رہی، اس کے بعد بولی کہ تم کو بھوک لگی ہوگی، تھوڑا سا کچھ کھا لو ورنہ
वो लोग आ जाएंगे तो फिर खाने का मौका ना मिलेगा। वो कुछ खाने पीने का सामान ले आई। मैंने थोड़ा सा खाया और उसने भी मेरे साथ खाया। उसके बाद वो दरवाजा बंद करके चली गई। हदायत की कि घूंघट कर लो, निकाह के लिए कुछ मर्द अंदर आने वाले हैं। मैं घूंघट करके बैठी थी। कदमों की चाप हुई। आने वाले ने कहा, बाहर मर्दों में निकाह हो गया है, अब तुमसे दस्तखत लेने रह गए हैं। ये कहकर उसने एक कागज पर दस्तखत लिए और रोशन बल्ब गुल कर दिया। नीले रंग का बल्ब जला दिया जिसकी रोशनी हल्की सी थी और फिर मेरा घूंघट उठाया। उसे देखकर मेरे अरमानों पर ओस पड़ गई। ये वो तो नहीं था। मैंने पूछा, आप कौन हैं? वो कहने लगा कि मैं उन्हीं का बेटा हूँ, लेकिन दूसरा बेटा हूँ, उनसे अलहदा रहता हूँ। तुम्हारी शादी मेरे छोटे भाई से नहीं बल्कि मुझसे हुई है। बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने कहा, अब चुप रहो, बाहर ताला लगा है और चौकीदार भी मौजूद है, तुम बाहर नहीं जा सकती। वो एक अधेड़ उम्र का भद्दा और मोटा आदमी था। उसकी सूरत भी अच्छी ना थी। मेरा जी बैठ गया। तो क्या अम्मा ने मुझसे धोखा किया है? क्या उसने राशिद का कहकर दूसरे आदमी से मेरा निकाह कराया है? एक मासूम सी बेसहारा बच्ची के लिए ये सदमा बहुत बड़ा था, लेकिन फिर सोचा कि शायद यही मेरे मुकद्दर में था जो मुझे मिल गया है। अगर यहाँ से निकली तो फिर कहाँ जाऊंगी? चलो एक घर तो मिला, अब माँ बाप के पास कैसे जाऊंगी? उनकी तो जो बदनामी होना थी वो हो चुकी। शादी के हफ्ता बाद उस शख्स ने, जिसने अपना नाम इदरीस बताया था, कहा, तैयार हो जाओ, तुम्हारे घर वाले लेने आ रहे हैं। घर वाले? मैं समझी नहीं। मेरे जहन में आया कि मेरे अम्मी और अब्बा को पता चल गया है कि कहाँ हूँ, वो मुझे लेने आ रहे हैं। इदरीस ने कहा, जो तुम्हारे साथ मेरा निकाह कराने आए थे वो माँ और बेटा तुमको लेने आ रहे हैं। मैं हैरत से उसको देखने लगी। तब उसको मेरी कमसनी पर तरस आ गया। कहने लगा, ए नादान लड़की, शायद तुमको कुछ नहीं मालूम, ये लोग तुमको मेरे पास एक हफ्ते के लिए छोड़कर गए थे। दरअसल उन्होंने मुझसे काफी रकम तय करके तुमसे धोखा किया है। ये ठीक लोग नहीं हैं, तुम जाने कैसे उनके हत्थे चढ़ गई हो। मैंने रोकर उसको बता दिया कि मैं उनकी कुछ नहीं लगती। गुस्से में घर से निकली और उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा लिया और फिर मुझसे धोखा किया है। अब मैं उन बुरे लोगों के पास जाना नहीं चाहती। वो बोला, मगर मैं तो तुमको नहीं रख सकता। मैं बाल बच्चेदार हूँ और इज्जतदार आदमी हूँ। अगर उनके खिलाफ तुम्हारा साथ दिया तो ये लोग मुझे बदनाम करके मेरी इज्जत खाक में मिला देंगे। मैं मजबूर हूँ, अब तुमको उनके साथ जाना ही होगा। अपने नसीब का किया भुगतो और अपनी असल माँ की तलाश करो। तुम्हारे वालिदैन ही तुम्हारा साथ दे सकते हैं। मैं तो गैर हूँ। मैंने तुम्हारा साथ दिया तो मैं खुद फंस जाऊंगा। उस शख्स की बातें सुनकर मेरा सर चकराने लगा। गुस्से का मामला और था, लेकिन मैं तो शरीफ घराने से थी। इस बदनुमा आदमी को भी शोहर मानकर कबूल कर लिया। सोचा अगर उसने इज्जत से रखा तो उसकी देवता जानकर पूजा कर लूंगी और इज्जत से जिंदगी गुजार दूंगी। मगर जब उसने ये बातें कही तो मुझको सदमे से चक्कर सा आया और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया उसी औरत के घर पर थी जिसको माँ जानकर पनाह ली थी, और वहाँ उसका बदकुमाश लड़का अरशद भी मौजूद था। मैं रोने लगी। उसने मुझे प्यार से समझाया, मगर मैंने इस रविश को मानने से इनकार कर दिया। तो उसने मुझको धमकाना शुरू कर दिया कि अब तुम हमको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि तुम जैसी को तो तुम्हारे हकीकी माँ बाप भी अब कबूल ना करेंगे। मैं नादान जरूर थी, लेकिन समझ गई कि ये लोग अब मुझे लूट का माल समझकर रोजाना चंद रुपयों के इवज मेरा बुरा हाल कर देंगे। दिल में ठान ली उनसे नहीं बिगाड़नी, लेकिन मौके का इंतजार करना है ताकि इस जहन्नुम से निकल सकूं। एक बार माँ बाप के पास पहुँच जाऊं, फिर चाहे अब्बा गोली भी मार दें तो मुझे मंजूर होगा। 2 रोज बाद उन्होंने फिर मुझे इसी तरह तैयार किया और एक शख्स के पास छोड़कर आ गए। जब उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम उस औरत की बेटी हो, क्योंकि तुम तो काफी छोटी और मासूम हो, क्या उन लोगों को तुम पर तरस नहीं आता? मैंने कहा, जब मैं रोती हूँ ये हंसते हैं और जब मैं उनसे मिन्नत करती हूँ कि मुझको मेरे वालिदैन के पास पहुँचा दो तो धमकाते हैं। उसने कहा, अच्छा तो फिर तुम मुझे सच सच सारी कहानी बता दो, मैं तुमको तुम्हारे वालिदैन के पास ले जाऊंगा। मैंने उसको सच सच सब कुछ बता दिया, क्योंकि मेरा दिल तो शीशे की तरह साफ था। उसने कहा कि मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, मैं असर रसूख वाला आदमी हूँ। ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम चाहती हो वालिदैन के पास जाना तो मैं उनको इत्तला करता हूँ। उसने मुझसे पता लिया और मेरे वालिद के पास गया। उनको हर बात बताकर कहा कि तुम्हारी लड़की अब मेरे पास है और वो इस तरह ऐसे हालात का शिकार हुई है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा।
تم لوگ بیٹی کی زندگی کو مزید تباہ ہونے سے بچا سکتے ہو۔ اگر تم کو اسے رکھنا قبول نہیں تو میں اس کے ساتھ نکاح کرنے پر تیار ہوں، لیکن مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم لوگ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ گے۔ اگر نادان بچوں سے غلطی ہو جائے تو وہ خوف کی وجہ سے تباہ ہو جاتے ہیں، تو وہ ایسی دلدل میں گر جاتے ہیں کہ پھر ان کی زندگی میں جہنم کھل جاتا ہے۔ والدین پھر والدین ہوتے ہیں۔ میرے والد نے بھی جب میرے بارے میں سنا تو رو پڑے۔ اس آدمی نے رشتہ مانگا تو انہوں نے کہا کہ ہماری بیٹی سے غلطی ہوئی، کیونکہ اس کو دنیا کی بے رحمی کا علم اور تجربہ نہیں تھا۔ ہم اس کو معاف کرتے ہیں، مگر شادی اس کی مرضی سے ہی ہوگی۔ بہرحال والد اس کے ساتھ میرے پاس آئے اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ میں بہت خوف زدہ تھی کہ گھر لے جا کر شاید مار ہی دیں گے، مگر انہوں نے نہیں مارا۔ البتہ دیر تک روتے رہے۔ امی بھی روتی رہی، کہتی تھی اے نادان، یہ تو نے کیا کیا؟ گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ تو سوچ لیا ہوتا، کسی سہیلی رشتہ دار کے گھر ہی چلی جاتی، ایسے انجانے لوگوں پر اعتبار کر لیا، خود بھی برباد ہوئی، ہم کو بھی برباد کر دیا۔ امی نے مجھے بدر صاحب کے بارے میں بتایا کہ وہ تم سے شادی کی خواہش مند ہے، اس کی عمر 40 برس ہے اور پہلے سے شادی شدہ بھی ہیں۔ اگر تم کو یہ رشتہ قبول ہو تو بتاؤ، ورنہ ہم انکار کر دیتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ ابھی تو گھر والے مجھے کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن وقت گزرتا جائے گا تو ہو سکتا ہے بعد میں گھر میں سے کچھ لوگ میرا جینا اجیرن کر دیں یا سختی کریں۔ یہ سوچ کر کہا کہ مجھے یہ رشتہ قبول ہے، کیونکہ اس شخص میں رحم دلی کے ساتھ انسانیت بھی موجود ہے۔ اس نے مجھے آپ تک پہنچایا اور رشتہ کے قابل بھی سمجھا، جبکہ میں اب تو خود کو کسی شریف آدمی سے شادی کے قابل نہیں سمجھتی۔ مجھے بدر صاحب سے رشتہ قبول ہے۔ اس طرح میں نے ان کا رشتہ قبول کر لیا، کیونکہ میں اب اپنے ماں باپ کو مزید ٹینشن میں رکھنا نہ چاہتی تھی۔ انہوں نے میری شادی بدر صاحب سے کر دی اور میں نے بہتری اسی میں سمجھی۔ مجھے امید تھی کہ اس گھر سے رخصت ہو کر میرے دکھ بھی مجھ سے رخصت ہو جائیں گے، اپنے شوہر کا سچا پیار تو ملے گا، میری برسوں سے پیار کو ترسی روح کو آرام نصیب ہو جائے گا۔ خدا کا شکر کہ میرا اندازہ صحیح نکلا۔ بدر صاحب بے شک مجھ سے عمر میں بڑے تھے، مگر انہوں نے مجھے ایک بڑی مصیبت سے بچایا تھا۔ مجھے شوہر کا سچا پیار دیا اور عزت بھی دی۔ ان کی 6 بیٹیاں تھی، مگر کوئی بیٹا نہ تھا۔ انہوں نے دوسری شادی کرنی تھی کہ ان کے والدین کی یہی آرزو تھی، لہٰذا یہی شرط رکھی کہ ان کے والدین کو میرے بارے میں کوئی بات معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی اس نیکی کا صلہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اولاد نرینہ کی صورت میں دیا۔ شادی کے تیسرے برس میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور ان کے گھر والوں کی مراد بر آئی۔ اس کے بعد بھی مجھے 2 بیٹے اور میرے خالق نے عطا کر دیے۔ وہ عزت اور تکریم مل گئی جو ان کے خاندان میں بیٹوں کی ماں کو ملتی تھی۔ آج اس واقعے کو عرصہ بیت گیا ہے۔ بدر صاحب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن میں بچوں کے ساتھ سکون کی زندگی گزار رہی ہوں۔